بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی خوبی اور کمال کو دیکھ کر کڑنا کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یا کوئی اور ہنر عطا فرمایا ہے، تو حاسد آدمی دل میں کڑتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملا ہے، کیونکہ حسد کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، ایک معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں جس کے ساتھ یہ حسد کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کے گناہ حسد کرنے والے کو مل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے جس کو ہم لوگ معمولی تصور کرتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں۔ اور حسد کی دوسری شکل یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو زوال کی تمنا کرے کہ مجھے یہ نعمت نہیں ملی، نہ صحیح، اللہ کرے اس کے پاس بھی یہ نعمت نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ آگے وسوسہ اور اس کی تعریف۔ وسوسہ کہتے ہیں کسی چیز کا خیال خود بخود دل میں آ جانا بغیر قصدن اور ارادے، اور نہ ہی اس خیال پر راضی ہے، اور اگر وسوسہ نماز میں بھی آ جائے تو نماز پر کوئی زد نہیں پڑتی، البتہ اگر نماز میں آ جائے تو اس کو فوراً نکالنے کی کوشش کرے، اور وسوسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی آدمی بھی خالی نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے۔ التفکروا، کیا؟ التفکروا فی الصلاۃ، مقصد یہ ہے کہ نماز میں ہر آدمی کو خیال آتا ہے، خیال آ جانے پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، البتہ قصداً خیال نہ لے اور کوشش یہی کرے کہ خیال نہ آئے، تو فرمایا کہ یہ حسد کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ کیا؟ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ اسی طرح فاعفوا واصفحوا، پس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ فاعفوا کا معنی یہ ہے کہ تم ان کو سزا نہ دو، ٹھیک ہے نا، اور اصفحوا کا معنی یہ ہے کہ ان کی ملامت نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کلو اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، پانی ہے تو پانی ہی نکلے گا، دودھ ہے تو دودھ ہی نکلے گا۔ اسی طرح ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تم ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے اہم کاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ آگے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے، من خیر، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پھر قبولیت اعمال کے بھی کچھ شرائط ہیں، مگر نیکی کی قبولیت کے لیے کتنی؟ 3 بنیادی شرائط ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں تو اس کے لیے 3 بنیادی شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آدمی کا ایمان ہے تو پھر نیکی کی ویلیو وقت ہوگی، ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی ریا اور دکھلاوے کے طور پر نہ ہو، اگر دکھاوے کے طور پر ہوگی تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو۔
اور تیسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو فرمایا تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب کے وقت یا زوال کے وقت نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی، حالانکہ اس نے نماز ہی پڑھی ہے۔ کیوں سزا ملے گی؟ اس لیے کہ خلاف سنت پڑھ رہا ہے۔ اگر سنت کے موافق پڑھے گا، سنت کے مطابق پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر سنت سے ہٹ کر پڑھے گا اس کو جزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم الشک، کیا؟ من صام یوم الشک فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شک کے دن، کیا؟ شک کے دن جس نے روزہ رکھا کہ معلوم نہیں آج روزہ ہے یا نہیں ہے، شک ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے متعلق تردد ہے، شک ہے، یقینی بات نہیں ہے، چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں۔ اگر اس آدمی نے اس دن روزہ رکھنے والا، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یقینی بات نہیں تھی، شک تھا۔ اگر کوئی آدمی چاند نظر آنے پر یقینی بات نہیں تھی اور شک کی بنا پر اس نے روزہ رکھ دیا، فرمایا وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ پھر آگے رمضان المبارک میں تلاوت کا ثواب، اور عزیزو یہ بات بھی سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہر نیکی کا اجر عام مہینوں میں 10 گنا ملتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں سبحان اللہ کہو تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ تم الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ پڑھنے کے بھی اور سننے کی بھی 10 نیکیاں ہیں۔ جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف پہ، اور جو آدمی سن رہا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور رمضان شریف میں الف لام میم پڑھنے اور سننے کی 210 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنا بڑا اجر بڑھا دیا گیا ہے، 210 نیکیاں ملتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنا اجر اور ثواب ہے۔ آگے پھر 8 تراویح کی بدعت۔ پھر کچھ لوگ 8 تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 8 تراویح قطعاً نہیں ہے۔ تراویح جو ہیں وہ 20 رکعت تراویح ہیں۔ کتنی؟ 20 تراویح رکعت ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے لے کر آج تک امت کا معمول 20 رکعت تراویح ہی ہے۔ یہ 8 پر اصرار جو کرتے ہیں یہ بدعت ہے، چند سالوں سے پہلے چلی آ رہی ہے۔ لہذا تم 20 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھو اور نیکی ضائع نہ کرو۔ جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے۔ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ آگے یہودی کیا کہتے تھے؟ جنت میں کون جائے گا؟ یہود و نصارہ کا ایک بے بنیاد دعویٰ سنو۔ فرمایا وقالو، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یا یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصارہ نے کہا جنت میں صرف نصارہ ہی داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت سچا مذہب تھا۔ اس دور اور زمانے میں جو یہودی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے۔ اسی طرح عیسائیت اپنے دور اور زمانہ میں سچا مذہب تھا، اور سچا مذہب ہونے کی وجہ سے جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے۔ اور جو صحابی اپنے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے
اور زبور پر عمل کرتے تھے وہ جنت کے حقدار تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی دین تھے یہ سب دین منسوخ ہو گئے، اور قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور نزول قرآن کے بعد نجات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدہ ہی پر کیوں نہ ہو، نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا پس وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مفید اور صرف اسلام ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب فائدہ صرف اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے۔ آگے فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، فرمایا تھا قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم سچے ہو لو تم اپنی دلیل ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اے یہودیو تم اس پر دلیل لو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یا اس پر تم دلیل لو جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے۔ فرمایا تمہارے دعوے سے کیا بنتا ہے، بلا کیوں نہیں، جنت میں جائیں گے من اسلم وجہہ للہ، جو مسلمان ہوا اور اپنا چہرہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہو۔ اب جو مسلمان نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور اس میں نہ کسی یہودی کا دخل ہوگا اور نہ کسی عیسائی کا۔ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہونا، اور غم گزشتہ کسی شے پر افسوس ہو۔ تو یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ بیماری کا، قتل کا، ڈاکے کا، مرنے کا، جنت سے نکلنے کی جنت سے نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں چونکہ صحیح اعمال کر کے آئے ہیں اس لیے یہ غم نہیں ہوگا کاش کہ ہم فلاں نیکی کر لیتے، الحمدللہ انہوں نے خوب نیکیاں کی اور جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔